وہ بچہ جو ولد الزنا ہے، جس کا ماں باپ کا جو رشتہ ہے حلال ہی نہیں ہے، پیغمبر اسلام نے تو اس بچے کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ کی عورت آئی، اس قبیلے کا نام تھا غامد، اس نسبت سے وہ عورت غامدیہ کہلاتی تھی۔ حضرت امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو کوٹ کیا ہے۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے پیٹ میں بچہ ہے جو کہ زنا سے ہے، میں نے زنا کیا ہے، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سزا دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کہ تم گھر چلی جاؤ، میں اس معاملے کو دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں۔ دوسرے دن وہ پھر آئی۔ اب اس ایک حدیث مبارکہ میں آپ نے ساری چیزیں سوچتے جانا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کتنی وسیع تھی، حضور معاملہ فہم کتنے تھے، انسانیت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کتنی تھی۔ گناہ گار جو بدکار اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اعتراف کے باوجود بھی اس کے لیے ہمدرد کتنے تھے، یہ ساری چیزیں سوچنی ہیں۔ وہ عورت دوسرے دن پھر آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر کہا کہ میں پھر کرتا ہوں، کل آ جانا، یا دوسرے دن، تیسرے دن کا پھر وعدہ کیا۔ وہ تیسرے دن پھر آ گئی۔ تیسرے دن اس نے پھر آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا نام لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کو بھی مہلت دی تھی، 1 دن 2 دن 3 دن، تو آپ میرے ساتھ بھی وہی معاملہ کر رہے ہیں، میرا فیصلہ کیجیے۔ اس صحابی کا نام حضرت ماعز بن مالک اسلمی تھا۔ ان سے بھی یہ خطا ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ان کو ٹائم دیتے رہے۔ صحابہ کو فرماتے چیک کرو یہ جنون میں تو نہیں ہے، چیک کرو اس نے شراب تو نہیں پی، یعنی پورا یقین کیا کہ یہ ہوش حواس کے ساتھ اپنے گناہ کا اقرار کر رہا ہے، تو پھر سزا دی۔ اس عورت نے اسی صحابی کا نام لیا کہ یا رسول اللہ، آپ اس کو ٹائم دیتے رہے، آپ اسی طرح مجھے بھی ٹائم دے رہے ہیں، میں پورے ہوش کے ساتھ، پورے حواس کے ساتھ، پوری اپنی دیانتداری کے ساتھ اعتراف کر رہی ہوں کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے جو زنا سے ہے، میں اپنے اس گناہ کا اعتراف کرتی ہوں، مجھے رجم کیا جائے، آپ اجازت دیں۔ اب سنیے، اتنے بڑے گناہ کا اعتراف حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ اپنے ولی کو بلاؤ، وارث کو، باپ ہے یا بھائی ہے۔ اس کی تشریح حدیث میں موجود نہیں ہے کہ وہ شخص اس کا باپ تھا یا اس کا بھائی تھا۔ حضور نے فرمایا اسے بلاؤ، اس کا ولی آیا، اس کا وارث آیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اس خاتون نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اس کو قید کر دو، اس کو باندھ دو، کھانا بند کر دو، اس پہ تشدد کرو، کوئی بھی بات ہو سکتی تھی، سختی کے عالم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس شخص سے فرمایا اس خاتون کو لے جاؤ اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک بات دوستو یاد رکھو کہ خون خون کو صاف نہیں کرتا، بدی بدی کو نہیں مٹاتا۔ اگر آپ مخلص ہیں نا اپنے خاندان کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، تو آپ کو وہ کرنا ہوگا جو آپ کا معاشرہ نہیں کہتا، جو آپ کی پازیٹیو اور اچھی سوچ کہتی ہے، وہ کرنا ہوگا۔ کہا اس سے اس نے سلوک کرو، اور اس عورت سے کیا کہا؟ کہا چلی جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آنا میرے پاس، کیونکہ جو پیٹ میں ہے بچہ ہے اس کا تو گناہ نہیں ہے نا۔ فرمایا جب پیدا ہو جائے تو اس کو لانا میرے پاس اور پھر آنا۔ بچہ پیدا ہو گیا۔ اب دیکھیے وہ اللہ کی بندی بھی کتنا اپنے جرم پہ شرمندہ تھی، پشیمان تھی۔ اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ بس ٹھیک ہے چھوڑ دیں، پہلے بھی 3-4 بار گئی ہوں، کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اب بچہ پیدا ہو گیا، میں مر جاؤں گی، بچے کو کون پالے گا، سوچیں ساری، رہنے دیتے ہیں۔ نہیں، جب بندہ نیت کر لے نا کہ میں نے اپنے جرم سے چھٹکارا پانا ہے، تو پھر انسان اس سے پا ہی لیتا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ صبر بھی دیتا ہے، استقامت بھی دیتا ہے۔ وہ عورت پھر حضور کے پاس گئی اور اس نے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ پرانے کپڑے میں اس بچے کو لپیٹا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کیا فرمایا؟ فرمایا ٹھیک ہے، اس بچے کا جو حق ہے نا دودھ پلانا، اپنی ماں کا دودھ، تم نے اسے پیدا کیا ہے، اس کو دودھ پلاؤ، جب یہ دودھ پینا چھوڑ دے تو پھر آنا۔ سوچتے رہیں، ہمارے کچھ جوانوں کو بڑا شوق ہوتا ہے یہ سرچ کرنے کا۔ اگر آپ اس حدیث مبارکہ کو سرچ کرنا چاہیں تو کتاب الحدود، حضرت امام مسلم نے کتاب الحدود میں اس حدیث کو لکھا ہے، اور 1695-96 دونوں حدیثیں ایک مضمون کی ہیں۔ ایک میں حضرت عمر بن خطاب خصوصی طور پہ مخاطب ہیں، دوسرے میں حضرت خالد بن ولید مخاطب ہیں۔ دونوں حدیثیں آپ کو مل جائیں گی۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، اس بچے کو دودھ پلاؤ،
اس کا حق پورا ہو جائے، دودھ پی کے جب یہ دودھ چھوڑ دے، روٹی کھانا شروع کر دے تو پھر آنا۔ اب حکم خدا بندی کیا ہے کہ 2 سال بچے کو دودھ پلایا جائے۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس کو دودھ پلاؤ۔ وہ عورت واپس گئی، اس نے دودھ پلایا۔ اچھا اب سنیے، اس عورت کو اتنی جلدی تھی کہ میرا وجود گندا ہے، مجھ سے دنیا پاک ہو جائے۔ ابھی مدت رضاعت مکمل نہیں ہوئی کہ وہ عورت اس بچے کو لے کے پھر آ گئی، اور دلیل کے طور پر کہ یا رسول اللہ یہ بچے روٹی کھاتا ہے، دودھ چھوڑ دیا ہے، دلیل کے طور پر اس نے اس بچے کو روٹی کا ٹکڑا نوالا پکڑایا ہوا تھا۔ اس بچے نے وہ پکڑا ہوا تھا نوالا، اور وہ نوالا پکڑا کے بچے کو اٹھا کے حضور کے پاس آگے کہ یا رسول اللہ اب یہ دودھ نہیں پیتا، اب یہ کھانا کھاتا، اب اس کو آپ مجھے سزا دے دیں جو دینی۔ اب حضور جانتے تھے کہ بچے کی جو طبی عمر ہے دودھ پینے کی 2 سال، جو قرآن نے حکم دیا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال ابھی نہیں ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا تعلق انصار مدینہ سے تھا، وہ حاضر خدمت تھے، یا رسول اللہ اس بچے کی اگر عمر پوری نہیں نہ ہوئی دودھ پینے کی، اس بچے کو میں اپنی گود میں لیتا ہوں، اس کے دودھ کا انتظام میں کروں گا، اور یہ عورت جو فیصلہ چاہتی ہے آپ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے صحابی کی کفالت میں دیا۔ صحابی نے لیا، حضور نے دیا، وہ کفالت میں لے کے بچے کو گھر چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گڑھا کھدوایا اور اس گڑھے کے اندر اس عورت کو کھڑا ہونے کا کہا۔ جب وہ کھڑی ہوگی تو حضور نے فرمایا اب اس کو رجم کرو، اب اس کو پتھر مارو، جو اصول ہے، جو شرعی طور پہ حد ہے وہ لاگو کرو۔ پتھر مارنے شروع ہو گئے، اور اس کو لگتے وہ تکلیف سے روتی کراتی، لیکن وہ سچی توبہ کرنا چاہتی تھی اور اسلام کو اپنے اوپر نافذ ہوتا دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کو پتا تھا میں نے جرم کیا ہے، دنیا میں بخشوا لوں تو بہتر ہے، آگے جا کے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ عبرت پکڑیں وہ لوگ جن کو لوگ نہیں دیکھتے، اور وہ ایسے ایسے کرتوت کرتے ہیں کہ جن کی توبہ کرتے ہوئے بھی ان کو شرم آتی ہے، معافی مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ گڑھے میں عورت کھڑی ہے، صحابہ اس کو پتھر مار رہے ہیں اور اس کی روح نکل رہی ہے، تکلیفیں ہیں، زخمی ہے۔ حضرت خالد بن ولید آگے بڑھے اور انہوں نے ایک پتھر اٹھایا اور اس کے سر پہ مارا۔ جیسے سر پہ مارا نا تو سر زخمی ہوا، پتھر بڑا تھا، خون کا فوارہ نکلا اور حضرت خالد بن ولید پہ گرا، خون گرا۔ حضرت خالد بن ولید پہ جب خون گرا تو انہوں نے سخت الفاظ کہے، سخت الفاظ کہے، یعنی وہ الفاظ یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے اس کی تحقیر کی، تنقیص کی کہ بدکار ہے، گندی ہے، غلط ہے، حرام کار ہے، زانیہ ہے، کوئی ایسے لفظ بولے۔ حضور نے وہ لفظ سن لی، حضرت خالد بن ولید کو بلایا، بلا کے ساتھ فرمایا خالد بن ولید تمہیں پتہ ہے اس نے جتنی بڑی توبہ کی، گناہگار ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھے کہ اپنے گناہ کا اس نے اعتراف کیسے کیا اور اپنے آپ کو گناہ سے نکالا کس طرح۔ حضرت خالد بن ولید کے اوپر خون گرا، انہوں نے تنقیص کی، حضور نے سنی۔ خالد بن ولید کو حضور ناراض ہوئے، ناراض ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لفظ ارشاد فرمائے وہ سنیے۔ حضور نے فرمایا اے خالد بن ولید، جو توبہ اس عورت نے کی ہے نا، اگر کوئی ناجائز لگان لگانے والا، اب اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ پہلے معاملہ تھا اللہ کا، حقوق اللہ کا، اب معاملہ آ گیا حضور جو تشبیہ دے رہے ہیں حقوق العباد کی دے رہے ہیں۔ حالانکہ احادیث میں، فقہ میں، علماء نے، ائمہ فقہاء نے اس بات کی توثیق کی ہے کہ حقوق العباد اس وقت معاف ہوں گے قیامت کے دن جب بندہ معاف کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کتنا بڑا درجہ ارشاد فرمایا، فرمایا ناجائز لگان لینے والا بندہ۔ میں اس کی بھی کچھ مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں۔ آپ ایک مجبور بندے کو زمین دیتے ہیں پٹے پہ، وہ مجبور ہے، وہ اور کچھ کر نہیں سکتا، زمینداری اسے آتی ہے، وہ داتری کے ہی بیچارہ چلا سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں بھئی میں نے تو ٹھیکہ، جو بھی روٹین ہے، ایک مثال جائز ٹھیکہ ہے 30,000 35,000، میں ایک بات کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں بھئی میں نے تو 50 ہی لینا ہے۔ وہ بیچارہ بندہ مقروض ہے کسی اور کا، اس نے کچھ نہ کچھ لین دین کرنا ہے، مجبور ہو کے وہ 35-30 والی زمین 50 پہ 45 پہ لے لیتا ہے۔ ناجائز لگان ہے۔ ٹیکس لیتے ہیں آپ، یا آپ نے کوئی دکان کرائے پہ دی ہوئی ہے، کرایہ بنتا ہے 5,000 7,000، آپ کو پتہ ہے اس بندے کو یہاں پہ بیٹھے ہوئے 20 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ایک گھروں چول پٹ کے اکی گٹھو دوجی گٹھے لانی ہوئے تے کس چڑھ جاندی، کہ مینج نہیں ہوتی، ٹائم نہیں بنتا، وہ پھر جو ایک مٹی سے محبت ہے وہ ٹوٹتی ہے نا، تو وہ رجحان نہیں بنتا، یعنی ایک چول اکی گھروں پٹ کے دوجی تھامے لونی اوکھی۔ تو جس نے پوری دکان شفٹ کرنی ہے، جس نے پوری مارکیٹ شفٹ کرنی ہے، جس کے ساتھ سینکڑوں لوگ ریلیٹڈ ہیں، اس کے گاہک ہیں، جس نے ان سب کی توجہ کو شفٹ کرنا ہے، ڈھیر ساری یہ چیزیں
ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جانی ہے اور آپ اس سے زائد کرایہ مانگتے ہیں کہ یہ مجبور ہے، پھنسا ہوا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، اس نے دینا ہے، وہ شخص حضور نے فرمایا ناجائز معصول لینے والا بندہ، جو مخلوق خدا جو ان گنت مخلوق سے اتنی زیادتی کر کے لے لیتا ہے، فرمایا خالد بن ولید اگر ناجائز محصول لینے والا بندہ بھی یہ توبہ کرے جو اس عورت نے توبہ کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول کر لے جس کے اوپر تم فتویٰ لگا رہے۔ وہ بچہ جو ولد الزنا ہے، جس کا ماں باپ کا جو رشتہ ہے حلال ہی نہیں ہے، میرے بھائیوں پیغمبر اسلام نے تو اس بچے کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے، اس کے بھی دودھ کا خیال رکھا ہے، اس کے کھانے کا خیال رکھا ہے، اس کی زندگی کا خیال رکھا ہے، اس کو مارنے کی اجازت نہیں دی، اس کو مجروح ہونے کی اجازت نہیں دی کہ اس کا تو قصور کوئی نہیں۔ یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے جو ہمیں وہ بچوں کے متعلق سکھاتا ہے۔